مفتی نذیر حسین صاحب قبلہ اور دربار لاٹ شریف کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا قاری منظور صاحب، مولانا قاری شکیل صاحب اور جن کے زیر انتظام یہ کانفرنس آج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، پیکر حسن و اخلاق حضرت مولانا مفتی عظمت حسین صاحب اور ممبر رسول پر تمامی مقتدر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزارش کروں گا جتنے احباب ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی ذرا کلوز ہو جائیں، اور اگر تھوڑی دیر آپ ماحول بنائیں گے تو کچھ گفتگو ہو جائے گی اور بیدار رہے گا مجمع، تو انشاءاللہ اللہ اپنا کرم فرمائے گا، حضور کی نظر رحمت ہوگی اور لار دربار کا فیض برسے گا لیکن جتنے انتظامیہ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جتنے احباب ایسے کھڑے ہیں وہ بھی ادھر بیٹھ جائیں، کلوز ہو جائیں اسٹیج کے۔ مجمع منتشر رہتا ہے تو پھر بات کرنے میں مزہ یا سکون نہیں آتا۔ میں معذرت بھی چاہوں گا تمامی علماء کرام ممبر رسول پر جلوہ فرما ہے، ناظم اجلاس بھی ہیں، میں ان سب کا نام نہیں جانتا اس لیے میں سب کا نام نہیں لے پایا۔ بہرحال ہر ایک جو ہے وہ حضور کے باغ کا ایک چہیتا پھول ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ ان کی عمروں میں برکتیں کرے اور ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مدرسہ بھی رحمت للعالمین ہے اور کانفرنس بھی رحمت للعالمین ہے۔ اس تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو ہوگی جو وقت ملا، انشاءاللہ مجھ سے قبل آپ نے بڑی علمی گفتگو مفتی محمود صاحب قبلہ سے سماعت کر لی ہے، اگر اسی پر عمل ہو جائے تو کانفرنس بھی کامیاب ہے اور ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ اور ہمارے بعد الحمدللہ آپ نے ہماری جماعت کے مقتدر مستند علماء کرام کے بیانات اور سماعت کرنے ہیں۔ بس تھوڑی دیر یہ فقیر حاضر ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم دامن بے سر و ساما مدد، پیار سے بولو سبحان اللہ۔
میرا مزاج تھوڑا سا الگ ہے، میں بغیر بلوائے بول نہیں سکتا، تو اسٹیج والے بھی تھوڑے دعاؤں سے نوازتے رہیں گے اور آپ کو تھوڑا بولنا پڑے گا، اور توجہ پوری آپ آخر کانفرنس کے اینڈ تک اسٹیج کی طرف رکھیں۔ یہ گاڑیاں، یہ نظارے آپ کو روزمرہ ملتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی محفلیں زندگی میں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، سبحان اللہ، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، اور قادریم منارے یا غوث اعظم نیزنم، جمزہ شیخ احمد رضا قطب عالم نیزنم، سبحان اللہ۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفہ شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ معزز سامعین حضرات، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم یا حبیب، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے نام سے کانفرنس بھی منسوب ہے اور جن کی ذات سے ادارہ بھی منسوب ہے، اور جن سے ہم اور آپ بھی منسوب ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام امتوں میں افضل امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا، اس لیے کہ میرے نبی اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ نعرہ رسالت، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، آج سے نہیں، اپنے ہی وقت دور حاضر میں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور جذبہ ہو اس کے رسولوں ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کی جے وجہ کیوں کرے کیا غرض ہم کو، ابھی بھی نہیں جگہ ماحول اگر آپ جو دو گے، جو ماحول لار میں ملتا ہے، جو ماحول بریلی کے سردار کی بارگاہ میں ملتا ہے، گفتگو ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، اگر ایمان تازہ نہ ہو تو پھر سمجھ لینا جو چور کی سزا ہوگی وہ میری ہو جائے گی۔ کسی کی جے وجہ کیوں کرے کیا غرض ہم کو، سبحان اللہ، آپ بھی تھوڑا بیدار رہیں گے، کسی کی جے وجہ کیوں کرے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ ہر عالم کی رحمت ہے، تھے بھی نہیں، کیا ہیں،
تھے کا لفظ بھی نہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ میرے نبی کی نظر کرم ہے، نظر رحمت ہے کہ ان کا انتخاب مفتی نذیر ہو گئے، ان کا انتخاب مفتی عظمت صاحب ہو گئے، ان کی جناب نظر رحمت جو ہے ہم اور آپ پر پڑ گئی، ورنہ پہلے بڑی لمبی لمبی عمروں والے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن حضور نے مختصر عمر والے لوگوں کو چنا، مقدر چمکا دیا، سب سے افضل امت بنا دیا۔ بیدار ہیں؟ ابھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، سب ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول تو ہمارا ایمان ہے، یا رسول تو ایمان والوں کی پہچان ہے، یا رسول ہی پر تو دنیا پوری قربان ہے، جو یا رسول پکارے وہی تو با ایمان ہے، یہی تو صحابہ کا فرمان ہے، اور یہی اولیاء کرام کا نظام ہے، اور یہی لال شریف دربار کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تھے نہیں کیا ہے، حاضر رکھو، ادھر دماغ رکھے میری طرف سب، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، سبحان اللہ، تھے نہیں کیا ہیں، وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے۔ بریلی کے امام کی زبان میں اگر بول دو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ، عشق محبت، عشق محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، سبحان اللہ۔ اور آج اعلیٰ حضرت کا عرس بھی سٹارٹ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور مفتی عظمت صاحب، آپ ایسے ہی، آپ کا نام عظمت نہیں ہے، آپ کو یہ عظمت اللہ نے عطا کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اگر یہاں انتخاب ہوا اس رحمت للعالمین ادارے کے لیے، یہ حضور کی عطا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ سب کچھ دینے والا خدا ہے، بے شک بے شک بے شک، بولیے سب کچھ دینے والا خدا ہے۔ اور سن لو، دینے والا تو خدا ہے لیکن تقسیم فرمانے والا مصطفیٰ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دینے والا خدا ہے، تقسیم فرمانے والا مصطفیٰ ہے۔ پتہ چلا کہ مفتی عظمت صاحب پر عطائے خدا ہے، تقسیم مصطفیٰ ہے۔ نبی رحمت للعالمین کی کانفرنس میں آج ان کے نام کی بھی واہ واہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ تو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا اگر آپ بیدار رہیں گے، اور سنوں، یہ میرو کمال نہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ لار دربار دے میاں بشیر دا فرمان ہے، جاؤ مولوی مجید صاحب، خدا بولتا رکھے وہ، سبحان اللہ۔ رحمت دا دریا الہی، سبحان اللہ۔ یہ لوگ سب بیدار ہو گئے ادھر والے، لیکن ان سے زیادہ بیدار آپ چاہیے، کیونکہ یہ خود سنانے والے، ان کو نہیں سنانا، سنانا آپ کو ہے، ان سے دعائیں لینی ہے، سبحان اللہ۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشے مینوں تو کم بن جانا میرا، سبحان اللہ۔ رحمت دامی پاک خدایا تے پاک سکا کر ہریا، بھوٹایا سی امید میری دا تے کر دے میرے بھریا۔ گویا مفتی احمد صاحب آج اس شعر من میں گنگنا کر رحمت للعالمین دارالعلوم میں افتتاح تعلیم کر رہے ہیں، افتتاح کس چیز کا افتتاح ہوگا آج یہاں؟ آج مفتیان اکرام کے ہاتھوں سے مفتی عظمت صاحب کے اس ادارہ رحمت للعالمین میں
اس رحمت للعالمین کی پاک کتاب یعنی جو ان کو اللہ نے عطا کی، اللہ کا پاک کلام قرآن عظیم کی تعلیم کا افتتاح ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. اور فائدہ کیا ہے قرآن کا؟ قرآن جہاں پڑھا جائے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بولو پیار سے سبحان اللہ. قرآن جہاں پڑھا جائے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور قرآن پڑھنے والا اگر قبرستان سے گزر جائے 40 دن تک کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اپنے مقدر پر ناز کرو. اور مفتی عظمت صاحب کوئی اکیلے نہیں ہے. مفتی عظمت صاحب کے ساتھ پوری جماعت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب تمامی حضرات ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر تائید کرو. سبحان اللہ. ارے میں رہوں نہ رہوں، مولانا قاری منظور صاحب ساتھ رہیں نہ رہیں، جس رب العالمین کی پاک کلام کی تلاوت اس دارالعلوم میں ہوگی وہ رب العالمین تو ساتھ ہے. جس رحمت للعالمین کی کانفرنس ہو رہی ہے ان کے فرامین اس دارالعلوم میں پڑھائے جائیں گے وہ نبی رحمت تو ساتھ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جن اولیاء کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے، کشمیر میں 1.25 لاکھ کم و بیش اولیاء کرام ہیں. یہ اکیلے مفتی عظمت نہیں ہے، وہ 1.25 لاکھ اولیاء کرام کی نگاہ کا انتخاب ہے. تبھی رحمت للعالمین دارالعلوم قائم ہو گیا. اس میں حضرت امیر کبیر کا بھی فیض برسے گا، اس میں سلطان العارفین کا بھی فیض برسے گا، اور اس میں بابا جی صاحب لاروی کا بھی فیض. سبحان اللہ. کب بولو گے سبحان اللہ؟ جب میں سرن کوٹ پہنچ جاؤں گا. پیار سے بولو سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں اولیاء کا فیض برسے گا ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ صدقے جاواں کتھے میری علی کتھے تیری ثنا، ایک گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. کہہ دو سبحان اللہ. ارے میں بابا جی صاحب کے فیض کی بات کروں، قرآن کی بات ہو رہی ہے. موضوع میرے 2-3 حضرت نے دے دیے اور ہیں بھی 2-3. کانفرنس رحمت للعالمین اور تعلیم اور شان علماء اور طلباء. کہہ دو سبحان اللہ. اور پھر اصل بات کیا ہے؟ کانفرنس یہ خاتم النبیین کی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جن کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا. کوئی نبی اب نہیں آ سکتا. میرے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد خدا کسی کو نبی بناتا تو میرے خلیفہ قوم عمر فاروق اعظم کو بنا دیتا. احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مصطفیٰ ہے عقیدہ اہل سنت کا، ہے اولیاء کا نظریہ، عقیدہ میرے عطار کا، عقیدہ میرے عطار کا سب سے آخری نبی. عقیدہ میرے عطار کا ہے اولیاء کا نظریہ. سبحان اللہ. تو جھوم کر ایک بار بولیے یا رسول اللہ. پھر اعجاز قرآن رحمت اللہ للعالمین کا فرمان آپ کے گوش گزار کروں. یہ وہ پاک کلام ہے، اگر انسان اس کو دل سے پڑھتا ہے. بولو کیا کرتا ہے؟ بولو دل سے پڑھتا ہے. ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. جب زبانی یاد کرتا ہے تو حافظ قرآن بنتا ہے، 7 پشتوں کو ساتھ لے کر جنت میں چلا جاتا ہے. اور جب عالم دین بن جاتا ہے نہ مقام نائب انبیاء کا مل جاتا ہے، جس کی شفاعت چاہتا ہے کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور وہیں پر اگر جی صاحب لاروی لسانہ کی دھرتی پر، کہہ دو سبحان اللہ. اسی عظمت صاحب و تمامی کی توجہ چاہوں گا. بات قرآنی کی ہے. حضرت جی صاحب لاروی علیہ رحمہ لسانہ پنچ کی دھرتی پر پہنچے.
اور رحمت للعالمین کا ذکر کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی پڑھ دی، آیت یاسین بھی پڑھ دی، والضحیٰ بھی پڑھا، الف لام میم بھی، اور یہاں تک کہ الحمدللہ رب العالمین بھی، اور فرمایا یہ وہ قرآن ہے اگر پہاڑوں پر پڑھا جائے تو پہاڑ بھی موم بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب بولو پیار سے سبحان اللہ۔ پہاڑ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ بولو، موم بن جاتے ہیں۔ علماء کی توجہ، یوں حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ ارشاد فرمایا کس نے؟ بولو نا کس نے؟ جی صاحب لاروی نے۔ تو جس پتھر کے اوپر، پہاڑ کے اوپر خطبہ دے رہے تھے، اس پتھر کے اندر حضرت کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر کے اندر پاؤں کے نشان بن گئے۔ حضرت نے پاؤں اٹھائے، دوسری جگہ رکھے جو وہاں بھی نشان بن گئے۔ حضرت نے فرمایا پتھر میں نے تم کو نہیں کہا، میں نے تو ایک مثال دی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ مدرسہ ہے، یہ دارالعلوم ہے، جس کے اندر سے ولی بھی پیدا ہوتے ہیں اور علماء بھی پیدا ہوتے ہیں اور حفاظ بھی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمین، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور رحمت وہ سراپا رحمت ہے، مجموعہ رحمت ہے، ان کا ہر عمل بھی رحمت ہے، ہر قول بھی رحمت ہے، ان کی زندگی کا ہر ایک ایک گوشہ رحمت ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے رحمت ہونے کے تعلق سے بات کروں۔ اس سے قبل یہ بات سن لو کہ یہ تعلیم قرآن کا جو افتتاح ہوگا، یہاں طلبہ بچے آپ کے آئیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ ایک پورے بچے کو پکڑیں گے، جس بچے کو الف پڑھنا نہیں آتا، با پڑھنا نہیں آتا، تا پڑھنا نہیں آتا، جس بچے کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہے، جس بچے کا خالی نام مسلمانوں کا ہے، کیونکہ بچہ ابھی سیکھا کچھ نہیں، آپ نے مفتی عظمت صاحب کے حوالے کر دیا، دارالعلوم رحمت للعالمین میں بیچ دیا۔ اس مدرسے کے اندر جب آپ نے بھیجا، مفتی صاحب نے اللہ کے پاک کلام کو سکھانا شروع کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ناظرہ خوانی مکمل ہو گئی، آپ نے حافظ بنا دیا، حافظ کے بعد عالم بنایا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اسٹیج والے بند رہیں گے، آپ بتائیے کیا مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ اچھائی کی کہ نہیں؟ جو کہتا اچھائی کی ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھائی ہوئی نہیں؟ جاہل سے ناظرہ خان، ناظرہ خان سے حافظ قرآن، حافظ قرآن سے مفتی بنایا، اتنا احسان کیا، تو سلے میں کیا دینا ہے؟ محبتیں دینی ہے کہ نفرتیں دینی ہے؟ بولیے۔ محبتیں دینی ہے تو رحمت للعالمین کانفرنس میں ہاتھ اٹھا کر بولو کہ جان مانگو گے جان دیں گے۔ انشاءاللہ ہم نبی کے نام پر آپ کے ساتھ ہمیشہ قربان رہیں گے، جس موڑ پر آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم دین کی خاطر، رحمت للعالمین کی خاطر، خاتم پیغمبرہ کی خاطر حاضر ہو کر کے آپ کا ہاتھ بٹھائیں گے، کیونکہ آپ جو روشنی لے کر کے چل رہے ہیں وہ روشنی وہ ہے جو میرے نبی کے گھر سے پھوٹی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ روشنی صدیق اکبر کو ملی، وہی روشنی عمر فاروق اعظم کو ملی، وہی روشنی حضرت عثمان ذو النورین کو ملی، اور وہی روشنی مولائے کائنات کو ملی، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہی روشنی جی صاحب لاروی کو ملی، وہی روشنی سلطان العارفین کو ملی، وہی روشنی حضرت امیر کبیر کو ملی، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج وہی روشنی الیاس عطار قادری دامت برکاتہ مولیہ بانٹ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ عطار قادری بھی کسی عام شخص کا نام نہیں ہے، عطار قادری بھی وہ ہیں کہ کتنے بے ہدایتوں کو ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ مرشدی عطار پر، مرشدی عطار پر ہویا رات ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک بار جھوم کے بولو یا رسول اللہ۔
اس لیے خلاصہ کیا؟ مفتی صاحب سے بھی جڑ کر رہنا ہے، علماء سے جڑ کر کے رہنا ہے، اولیاء اللہ سے جڑ کر رہنا ہے۔ اب جناب والا حدیث سن لو، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، مفسر قرآن بھی، محدث شیخ الحدیث بھی، مفتی صاحب اور ان کا قافلہ مفتی محمود صاحب جلوہ فرما ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا بولیے؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے پہلا یہاں سے نقطہ دے دوں کہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ اب اگر کسی کا نہ ہو تو مجھے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی بتا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ حالانکہ صحابی ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، نوافل بھی ہے، درود و سلام بھی ہے، میرے نبی کی صحبت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پاس نہیں، صرف اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اور رسول سے، آپ بھی بولے کس سے؟ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ نسبت، یہ محبت تمہیں کام آنے والی نہیں، بلکہ پہلے نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، چلہ کام آئے گا، فلاں چیز کام آئے گی۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تلاوت کریے ثواب ملے گا، لیکن اس سے پہلے عقیدہ توحید و رسالت یہ فرض ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس نے اس کو مان لیا تو اس کا قائل ہو گیا۔ اعمال کم بھی ہوں گے، اللہ اپنی شان رحیمی کریمی کے صدقے میرے نبی کی شفاعت سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، تو جس سے محبت کرتا ہے، بیدار ہیں؟ بس کر دوں، گفتگو اور کروں؟ سننا چاہتے پھر ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ دیکھو سوئے مجمع میں میں گفتگو کر نہیں سکتا۔ اگر جو آپ کہیں گے مولوی صاحب بس، تو ڈاکٹر شکیل صاحب میرے ساتھ ہیں، گاڑی تیار ہے، انتظام کے ساتھ آئے ہیں، واپسی لوٹنا ہے۔ آتے ہوئے راستے میں ادھر ادھر ہو سکتے تھے، لیکن اب جاتے ہوئے تو ملے گا کیونکہ واقف ہو کر کے آئے، ایسا سمجھ نہیں؟ تو اگر سننا چاہتے ہیں تو جھوم کر ایک بار بولو یا رسول اللہ۔ ادھر والوں کا حصہ نہیں، یہ پورے پنڈال میں سب ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی جماعت ہو نا؟ تو ذرا پیار سے بولو ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی سن لیں، تم جس سے محبت کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ نتیجہ نکلا، جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا، جو سلطان العارفین سے محبت کرے گا، جو حضرت امیر کبیر سے محبت کرے گا، جناب والا جو جی صاحب لاروی سے، میاں نظام الدین لاروی سے، اور آج کے قطب الارشاد حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن انہی کی غلامی میں اٹھایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بابا جی صاحب لاروی، سبحان اللہ، جی صاحب لاروی، وہ جو اگر پہاڑ پر فرما دیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر پڑا جائے تو موم ہو جائے تو پہاڑ میں بھی پاؤں کے نشان بن جائیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر آپ نے ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء اللہ سے جڑ کر رہنا پڑے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہندوستان میں اسلام کو پہنچانے والے کا نام خواجہ غریب نواز ہے، اور کشمیر کی دھرتی پر اسلام پہنچانے والے حضرت امیر کبیر اور کل اولیاء ہیں، اور پوری دنیا میں ان اولیاء اللہ کے مزاروں کی اور عقیدہ اہل سنت اور تصوف کی حفاظت کرنے والے کا نام مولانا احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
اگلوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر. آپ کی دعائیں چاہوں گا. آپ کو سنا تو نہیں سکتا میں، آپ سب کا ایک ادنا سا شاگرد طالب علم، اور یہ لال دربار کا صدقہ ہے، میاں بشیر صاحب کی کرامت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جہاں بولتا ہوں بولتا چلا جاتا ہوں الحمدللہ. اگلوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، اور وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت. انشاءاللہ اس رحمت للعالمین ادارے سے جب کوئی فارغ ہوگا طالب علم حافظ قرآن، تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر تاج زری رکھا جائے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. تاج سجایا جائے گا، اور اولیاء بھی رقص کریں گے، بے شک، انبیاء بھی رقص کریں گے، اور سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے پاک قرآن کو اپنے سینے میں بٹھایا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے پانی پلانے والا بھائی انتظامیہ، ہلو او یار ہم کربلا والے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. پانی نہ ملے تو بھی صبر ہے، کیونکہ آج پانی کی ضرورت نہیں، آج اس کے رسول اور عقیدت اولیاء کی ضرورت ہے. آج پانی نہ پیو، آج قرآن اور حدیث سماعت کرو. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سنو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں تو پھر بھی کمال ہے، اور جب اپنوں پر مہربان ہوتے ہیں تو پھر بھی کمال ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی لوگ آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے. ذرا توجہ، کشمیر کے اندر مہمان نوازی بہت ہے. ابھی قاری عاشق صاحب ہمیں کئی کلومیٹر گھما کے لے آئے اسی لیے کہ چائے ہمارے گھر میں ہو جائے، اور یہ مہمان نوازی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، کئی لوگ آتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے ہٹ کر مسجد کے اندر ان کو لٹا دیتے تھے، یا صحابہ میں اپنے مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لے جاؤ ابو بکر یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، اے میرے عمر یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، اے عثمان یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، اے علی یہ تمہارے ساتھ جائیں گے. توجہ ہے، ذہن حاضر ہے، ایمان میں تازگی ہوگی. اور میرے نبی کی رحمت دیکھنا، ایک شخص حاضر ہو گیا، کلمہ بھی نہیں پڑا ہوا، کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اور رہنا بھی آپ کے حجرہ مبارکہ ہی میں چاہتا ہوں، کسی کے گھر نہیں جانا چاہتا. میرے نبی نے اجازت دے دی، اپنا بچھونا دے دیا. رات میں اس نے 4-5 بکریوں کا دودھ بھی پی لیا، اور 4-5 آدمی کا کھانا بھی نوش کر لیا. اب جناب والا باڈی والا آدمی اتنا کھانے کے بعد رات میں کنٹرول نہ ہو سکا، اس کا پیشاب بستر پر نکل گیا. جب اس نے دیکھا کہ کنڈیشن خراب ہے، اٹھا چپکے سے نکل گیا، حالانکہ اس کو پتا نہیں کہ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل سے کوئی چھپا نہیں ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، چلا گیا، جا کر غسل کیا، کپڑے چینج کیے. چینج کرنے کے بعد خیال ہوا صبح کا وقت ہو گیا کہ ایک سونے کی انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی میں رات میں حضور کے گھر ہی پر بھول آیا ہوں. اب بتائیے کوئی کسی کے بستر پر کسی کے گھر میں پیشاب کر کے چلا جائے، واپس آنے کی سوچے گا؟ شرمندگی ہے نہیں؟ اور توجہ کرنا، اگر میرے تیرے گھر میں ایسا ہو جائے تو کتنی گالیاں ہوں گی، پارا کتنا گرم ہوگا، اور اگر آ جائے تو سلوک کیا ہوگا، ہے نہیں؟ اب اس نے دیکھو انگوٹھی بھول گیا سونے کی،
انہوں نے کہا جانا تو پڑے گا لیکن اب جاؤں گا لوگ کافی اکٹھے ہوں گے، رات کا کارنامہ یہ ہے کیسے چہرہ دکھاؤں گا، لیکن انگوٹھی کی وجہ سے اس کو واپس آنا پڑا۔ آگے جب واپس آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لوٹے میں لیا ہوا ہے یا جس برتن میں بھی لیا ہے، لے کر کے اس بچھونے پر پانی خود مار رہے ہیں۔ وہ بولو سبحان اللہ۔ اب جو اس پر نظر پڑی میرے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ میرے نبی مسکرائے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بندہ شرمندہ تھا اپنے عمل کی وجہ سے، میرے نبی نے دیکھا رحمت للعالمین سراپا، میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا اے میرے مہمان تجھے رات میں کہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ارے کب بولو گے سبحان اللہ؟ تمہیں رات میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری حالت خراب ہو گئی، ان جملوں نے مجھے وہ چوٹ پہنچائی اور انہی جملوں نے تقدیر کو بدل دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلے دل کے اندر کفر تھا، اب دیکھنا ان جملوں نے کیا کیا۔ وہ شخص آیا، میرے نبی نے فرمایا اے بیٹھ جا مہمان، میں تجھے چائے پلاتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے دوبارہ چائے پلائی، بچھینوں کا سائڈ ڈال دیا، وہ شخص اٹھا انگوٹھی لی چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد 500 آدمی اپنے قبیلے کے لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب بولو سبحان اللہ۔ 500 آدمیوں کو لے کر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی رحمت نے، آپ کی محبت نے میرے دل کو بدلا۔ میں نے کہا میں اکیلا نہیں، اپنا قبیلہ ساتھ لے کر جاؤں گا، کفر کی وادی سے نکل کر ایمان کی وادی میں جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ۔ اور ہمیں اور آپ کو کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہماری عادت کے خلاف ہو جائے اگر بندہ، آپ انتظامی آپ کی عادت کے خلاف ہو جائے آپ کا پارا بھی گرم ہوگا۔ میں مقرر ہوں میرے بھی اگر تھوڑے سے موڈ کے خلاف ہو جائے تو مجھے بھی جناب پیشانی چڑھ جائے گی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے وضو فرما رہے ہیں، نہر کے کنارے وضو فرمائے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچو ہے جو آتا ہے اور فوراً نہر میں گر جاتا ہے۔ امام مالک اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد دریا سے نکالتے ہیں، نکال کے سائڈ رکھتے ہیں۔ وہ جو اس کو نکالتے ہوئے جب وہ پانی سے باہر نکلتا ہے، امام مالک کے ہاتھ پر وہ ڈنک مار لیتا ہے۔ امام مالک پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مارتے نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، تھوڑا آگے بڑھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر امام مالک اس کو اٹھاتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر وہ ڈنک مارتا ہے۔ وقت کو مختصر رکھتے ہوئے جملہ کہہ دوں، 6 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ امام مالک نے اس کو دریا سے نکالا تو 7ویں مرتبہ نکالنے لگے، مرید نے کہا، مقتدی نے کہا، ساتھ میں خادم نے کہا حضرت یہ عادت نہیں بدل رہا ہے، یہ بار بار ڈنک مار رہا ہے، آپ چھوڑ دیجئے۔ فرمایا جب یہ اپنی بری عادت نہیں بدل رہا تو امام مالک کو یہ اختیار نہیں ہے وہ اپنی اچھی عادت کو بدل دے۔ اے مسلمانوں، کوئی بری عادت لے کر تمہارے سامنے آئے تو تم نے آگے سے بری عادت اختیار نہیں کرنی، بلکہ اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنا کر اپنی اچھی عادت کی وجہ سے اس کی بری تقدیر کو، اس کی بری عادت کو بدل کر کے اچھی عادت میں چینج کرنا ہے۔ یہی اسلام ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ وقت قریب ہے، 4-5 منٹ بچے اور جو کچھ کہنا تھا وہ سارا بچا ہوا ہے۔ ایک بار جھوم کر بولو یا رسول اللہ۔ اور سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے،
اور جوانی میں رکھا قدم میرے نبی نے۔ آخری واقعہ جلال کا بھی بتا دوں، اور میرے نبی جب جلال میں آئے نا تو ابو جہل جیسے بھی دب جاتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ بنو عراش قبیلے کا ایک شخص تاجر تھا، وہ اونٹ لے کر کے آیا، 2 اونٹ مکہ میں، اس نے آ کر بیچ دیے۔ کیا کیے بولیے؟ اور بیچے کس کے ہاتھ؟ ابو جہل کے ہاتھ۔ کس کو دیے؟ ابو جہل کو۔ ابو جہل کو دینے کے بعد پیسے طلب کیے۔ ابو جہل کہنے لگا کل لے لینا، مختصر کروں گا میں وقت کی دیکھتے ہوئے، کہا کل پیسے لے لینا۔ وہ شخص کہتا ہے میں رات میں لیٹ گیا، دوسرے دن گیا، ابو جہل سے کہا پیسے دے دیجیے، اس نے کہا ایسا ہے کل لے لینا۔ میں نے سوچا کہ بڑا آدمی ہے تو چلو اس سے بگاڑتے نہیں، کل ہی لے لیں گے، ایک رات اور لگا لیتے ہیں، تاجر ہوں مسافر ہوں، کیا میرا چارہ ہے۔ اب جناب والا رات ایک اور لگائی تو تیسرا دن آ گیا۔ تیسرے دن وہ پہنچ کر اس نے کہا ابو جہل سے پیسہ دے دو۔ اس نے کہا بھائی پیسے چلو کل لے لینا۔ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، میرے پاس گھر نہیں، روڈ پر بیٹھ کر گزارا کر رہا ہوں، باہر آسمان کھلے کے نیچے لیٹ رہا ہوں، پریشان ہوں، پیسے دے دو۔ ابو جہل اکڑا، کہا میرے پاس سے پیسے نہیں ملے، ملنے جاؤ، جسے لینا ہے لے لو۔ اب یہ پردیسی تھا، تاجر تھا، پریشان ہوا، چپکے سے نکلا، باہر آیا اور آ کر کسی کو کہنے لگا بھائی یہاں مکے کے سردار چودھری لوگ کہاں ہیں؟ سب مکے کے وہ جتنے بھی اتبا شیبہ وغیرہ سب خانہ کعبہ کے گرد و نواح کی ٹولی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا وہ اتبا اس کے پاس جاؤ۔ یہ کیا اتبا کے پاس؟ کہا بھائی میں تو لٹ کے آپ کے شہر میں آیا تھا، ایک آدمی نے 2 اونٹ لیے، پیسے نہیں دے رہا۔ اتبا کہنے لگا کون ہو سکتا ہے جو ہماری سرداری میں تمہارے پیسے روکے؟ اس نے پلٹ کر کہا ابو جہل۔ اتبا کہنے لگا یار بڑے گنڈے آدمی دے کولے تسی پھس گئے ہو، بڑے شیطان دے نال تساں دا پالا پڑ گیا، ہن کی کریے؟ او دا پیسے نہیں دے گا۔ توجہ کریں، پھر اس نے ہنس کر نقل کفر نباشد مفتیان اکرام موجود ہیں، اس نے ہنس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے، کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے۔ اتبا نے کہا وہ دیکھو سامنے ایک نوجوان ہے نا، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں پیسے دلوا دے گا۔ اب یہ نابے والا کیا کرے، وہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ انہیں سوچا کہ چلو، اب ادھر سے پیچھے سے یہ ہنس بھی رہے، مذاق اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، بنو عراش قبیلے کا وہ شخص، انہیں کہا میں تاجر میں گیا تو صحیح، اور میں سوچ رہا ہوں یہ ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا، حضور کے علم غیب کو دیکھنا، میرے نبی کے علم غیب کو بھی دیکھنا، اور رحمت للعالمین ہونے کو بھی دیکھنا۔ یہ شخص جو حضور کے پاس پہنچا کہتا میں ڈرا ہوا گیا، سہما ہوا گیا کہ آخری ایک امید ہے کہیں وہ بھی ٹوٹ نہ جائے۔ جا کر جو میں نے ان سے سلام کیا، حضور فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے، کہہ دو سبحان اللہ، سیدھے ہو کر بیٹھے، یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ اور حضور نے 2 ہی جملے فرمائے، فرمایا مسافر لگتے ہو اور پریشان لگتے ہو۔ ہائے 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 ہائے، کہہ دو سبحان اللہ، مسافر لگتے ہو اور پریشان لگتے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 جملے جو تھے یہ میرے دل پر اتنا اثر کر گئے کہ میری آنکھوں سے چھما چھم آنسو شروع ہو گئے کہ رونا دل دی۔ اور بھائی میں بس ختم کرنے والا ہوں، ذرا بیدار ہو کے بول دو نا سبحان اللہ۔ رونا دل دی او محل بلاوے تے نالے بچھڑے یار ملاوے، قسم خدا دی رون والا او کدے بے مراد نہ جاوے۔ اب توجہ ادھر میری طرف، یہ ہونا ہی ہے کیونکہ یہ میرے نبی کی نظر رحمت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
یہ ہونا ہی ہے. جب بندہ دل سے سنتا ہے نا اللہ اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے. حضور نے فرمایا کیا مسافر لگتے ہو اور پریشان لگتے ہو؟ فرمایا کیا ماجرا؟ گھبراؤ نہیں، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا. اب کیا ہوا؟ حضور نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، پھر پوچھا بعد میں بتا کیا مسئلہ ہے. کہا ابو جہل نام کا شخص ہے، اس نے 2 اونٹ لے لیے، پیسے نہیں دے رہا. حضور نے فرمایا اس کی جرت کہ وہ تمہارے پیسے نہ دے، اس کی جرت کیا تمہارے پیسے نہ دے. سرکار اٹھے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ سرکار خاموشی سے چلنے لگے. ہمارا کیا ہوتا ہے، مفتی نذیر صاحب کو اگر ہم نے ملوانا ہونا تو راستے سے پھوڑے مارتے جائیں گے. میاں الطاف صاحب کو ملانا ہو، مفتی محمود صاحب کو مجھے ملانا ہو تو میں کنڈ سے پھوڑے ماروں گا. جی میرا تعلق مفتی محمود صاحب سے ہے، ان کا تعلق میاں الطاف صاحب سے ہے، اور جناب میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ پھوڑے ہوتی ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ جا بھی ابو جہل کے پاس رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہا، خاموشی سے چل رہا ہے، اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا. حالانکہ سردار جو بڑے بڑے کافر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کام بننے والا شیطان چوٹی دا جڑا شیطان ہے وہ دے کول پھس گئے ہو، ابو جہل دے کول پھس گئے ہو. حضور کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابو جہل آیا. جو میرے نبی کی رحمت والی نظریں تھی نا وہ اب غضب میں بدلی تو سر اوپر اٹھا کر کہا ابو جہل. کہا جی. کہا اس شخص کے پیسے تو کیوں نہیں دے رہا؟ کہا حضور ابھی لاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا حضور ابھی لاتا ہوں. اندر گیا، پیسے لے کر کے آیا، پیسے لے کر کے آیا. حضور نے اس کو پیسے دلوائے. دلوانے کے بعد حضور نے فرمایا ابو جہل خبردار، اس کے بعد تیری شکایت مجھے سننے کو نہ ملے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جلال ہے میرے نبی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے، کوئی کیا جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوم کر بول دو یا رسول اللہ. وہ نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ نبی ہیں جو یاسین ہیں، وہی نبی ہیں جو طٰہٰ ہیں، وہی نبی ہیں جو فرماتے ہیں اے میرے صحابہ صفوں کو سیدھی رکھا کرو، جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. وہی نبی ہیں جو ایک پہلے دودھ کو 70 صحابہ کو سیراب کر دیتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. وہی نبی ہیں جو چند کھجوروں کے اوپر کئی سو صحابہ کو سیراب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلوز کرنے لگا. اب میں خلاصہ دے دوں. کیا دے دوں؟ وہ گفتگو میں نہیں دوں گا، گھبرائیے گا نہیں. آخری خلاصہ میاں محمد صاحب کی زبان میں. واہ محبوب اشار اینجو نہیں سنانے، اینجو سنانے ہیں کہ میں سرن کوٹ تک مینوں اے تساں دا رویہ یاد رہے، یاد ہے خاموشی دے وچ تے یاد ہے جذبے دے وچ. واہ محبوب حبیب ربانہ تے ہم روز حشر دا. واہ محبوب حبیب ربانہ ہم روز حشر دا. آپ یتیم یتیماتائی ہاتھ سرے دے بھردا. رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. واہ کریم. توجہ توجہ توجہ، ہاتھ اٹھا کر بولو.
واہ کریم امت داوالی میرے تیرے والی واہ کریم امت داوالی مہر شفاعت کرے گا جبرائیل جے جس چاکر تے نبیاں دا سر کرے گا اور آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے گر قیامت میں تو مان گیا اور جی صاحب کا اگر کلام نہ پڑھوں تو زیادتی ہے ضرور پڑھیں جناب ناظم صاحب کھڑے ہیں نا اور میں ناظموں کو کھڑے کروانے کا قائل نہیں کیونکہ اگر ناظم کو کھڑا کروا دیا تو سمجھ لو جتنا کھڑا تھا وہ پورے کھڑے کا کھڑا آڑا رہ گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پڑا رہ گیا اور جی صاحب نے بھی فرمایا جی مجج جس دا نبی واہ کریم امت والی جی مجج جس دا نبی پاکے ہوئے تے سونی اسی دا کے کازا جاوے جب میں شعر کا اینڈ کروں دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے جناب پرندوں کی طرح لہرا کر جنونوں پتہ چلے کہ دل میں عشق رسول ہے کیوں ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی کہہ دو سبحان اللہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی جی مجج جس دا نبی پاکے ہوئے تے سگنے اس دا کیے قضا جاوے جس مثلی اتے میرا مور لائے